سید محمد قادم نقل سید محمد رفیع جان مزید پیغمبر کے ذریعے سے جو پیغام پہنچایا گیا کہ اپنے والدین کے لیے اسی طرح دعا مانگو جس طرح انہوں نے تمہیں بچپنے میں تمہیں پر رحم کیا. تو خدا کی اتنی لطافت ہے، خدا بند عالم قریبی ہے کہ ایک بندے کو اتنا بلند کرتا ہے کہ رب بنا دیتا ہے. ایک بندہ چاہے جیسا ہو، ایک اللہ کا بندہ وہ فاسق ہو، فاجر ہو، کیسا ہی بدترین ہو، لیکن وہ اپنی اولاد کے لیے رب ہوتا ہے. ایک انسان کی اس سے بڑی عظمت کیا ہو سکتی ہے کہ خدا بند عالم اسے رب کے درجے میں لے آتا ہے اور بلکہ حکم لگاتا ہے اولاد کے اوپر کہ دیکھو تم ان کے ساتھ اسی طرح برتاؤ کرو جس طرح سے ایک آقا کے سامنے غلام کھڑا ہو. خدا بند عالم اپنی ابدیت کو ساقط کر دیتا ہے ماں باپ کی بندگی کے آگے. اگر کوئی چیز مستحب ہے، مباح ہے، لیکن اگر والدین کی اذیت کا سبب بن رہی ہے تو حرام ہو جائے. نماز شب کتنی فضیلت ہے، کتنی فضیلت، لیکن ایک لڑکا اٹھا، اماں نے منع کر دیا نہیں سو جاؤ ٹھنڈک لگ جائے گی، کہاں وضو کر رہے ہو، تو اب سو جانا جو ہے عبادت ہے. آپ دیکھ تصور کریں تو خدا بند عالم نے جو عظمتیں بخشی ہیں، اتنا خدا بند عالم. جب یاد رکھیے گا ہم جب کتابیں پڑھتے تو احساس نہیں ہوتا
جب انسان خود اس خانے میں آتا ہے تب احساس ہوتا ہے کہ والدین نے کس طرح سے پالا ہو. کہنا آسان ہوتا ہے لیکن خداوند عالم اسی لیے جب چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ایک شخص نے کہا کہ مولا کیا میں نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کر دیا؟ اتنے سالوں سے خدمت کر رہے ہو تو ماں ایک بار فرزند رسول جو ہے غور سے اسے دیکھتے تم نے کہا کیا؟ کہیں جو تیری ماں ایک رات کے لیے جو خدمت کا اجر ہے وہ بھی نہیں تو نے ادا کی. یعنی ایک شب کی ہے. پھر مولا خود فرماتے ہیں کہ دیکھو جو تم نے خدمت کی ہے اور تمہارے والدین نے جو خدمت کی دونوں فرق ہے. تم نے اس لیے خدمت کی ہے موت کی وجہ سے خدمت کی ہے, کمزوری کی وجہ سے خدمت کی ہے, اور والدین جو تمہاری خدمت کر رہے ہیں تمہاری زندگی کے لیے کر رہے ہیں. دونوں کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ تو جب ظاہری والدین کا یہ مرتبہ ہے تو جو حقیقی ہمارے روحانی رب ہے یعنی سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشکل مشکشہ اسلام تو کہ کس طرح سے وہ ہمارے لیے مہربان ہے. مطلب جس طرح سے والدین ایک ماں باپ کیا چاہتے ہیں کہ میرے بچے کی دنیا بن جائے, دنیا میں پریشان نہ ہو. مطلب سب سے چھوٹا یہ بات کہ میرا بچہ میری قدرت میری دسترس میں یا میں جو کر سکتا ہوں اپنے بچے کے لیے بہتر سے بہتر کروں اور وہ پریشان نہ ہو, کوئی دنیاوی اذیت نہ ہو. ماں باپ کے ہاتھ میں اتنا ہی ہے تو ہم بہت اگر خدمت کریں گے اپنے بچے کی دنیا میں کر سکتے ہیں. لیکن یہ خداوند عالم کا لطف و کرم ہے, یہ خدا کی قریبی. خدا نے اسی دنیا کے بیس پر آخرت کو تیار کیا. خداوند عالم نے جو آخرت کی بنیاد رکھی ہے اسی دنیا کے عمل کے اوپر رکھی ہے. جو ماں باپ ہمارے والدین مادی ہماری خدمت کرتے ہیں اسی کے اوپر ہماری روحانی زندگی کا دار و مدار ہے. اگر والدین مثال کے اسی لیے جب بھی کوئی چیز صحت سے ٹکراتی ہے حرام ہو جاتی ہے. اگر صحت مند ہم نہ رہیں, من نماز ہے, کھڑے ہو کے اذیت ہے, وہ بیٹھ کے پڑھو, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھو. تو آپ تو سنتے ہیں اسی مادے کے اوپر خداوند عالم نے آخرت کا نہ مٹنے والی حیات جاویدانی دینے کا وعدہ کیا. مطلب کہیں اور تو کچھ نہیں آئے گا, اسی دنیاوی روزمرہ کی زندگی ہے. خدا نے اسی کو عبادت قرار دیا ہے اگر وہ اللہ کی اطاعت کرے. خداوند عالم اسی لیے والدین کے لیے جو واجب کیا ہے کہ بچے کی پرورش کرنا بہترین عبادت میں سے ایک عبادت. آپ نمازیں پڑھا کریے, آپ سارے کام کیا کریے مثال کے طور پر, واجبات کو چھوڑ کے. اسی لیے صلوات محمد والے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک بار امام کے پاس ایک شخص آیا کہ مولا کہ میں جو ہے نماز کے بعد صبح مجھے نکلنا پڑتا ہے اہل عیال کے لیے اور میں زیادہ لمبی تعقیبات نہیں پڑھ پاتا. نماز کے بعد آپ تو اتنی فضیلت بتا رہے ہیں, یہ وقت تو اللہ کے حضور میں بیٹھنا چاہیے, طلوع آفتاب کا وقت ہے, یہ کرنا چاہیے, یہ دعائیں پورا رزق میں اضافہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, ساری فضیلتیں. تو مولا میں کیا کروں, مجھے تو نکلنا پڑتا, میں کام میرا چلا جائے گا. تو مولا نے کہا تم باوضو ہو کر نکل جاؤ, اس سے زیادہ ثواب ملے گا. تو خداوند عالم نے جو ہم سے, اور یہیں پہ آپ دیکھیں جس طرح سے خداوند عالم نے ماں باپ کے لیے جو رب استعمال کیا اپنی تعریف کے لیے بھی وہی لفظ استعمال کیا کہ ہم الحمدللہ رب العالمین. یعنی ماں باپ کے لیے بھی استعمال کیا رب, وہی اپنے لیے استعمال کرتا ہے. اور خداوند عالم کہتا ہے, دیکھیے آپ امام سے پوچھا گیا مولا جو ہے دعا نہیں پوری ہوتی,
3 آدمی ایسے ہیں جن پہ اللہ نے لعنت کی ہے. 3 آدمی ایسے ہیں جن پہ لعنت کی ہے. رات میں نماز شب قدر میں بیٹھ کے امام کے ساتھ بھی بیٹھ کے دعا کریں تو اللہ ان کی دعا نہیں پوری کرتا. 3 آدمی ایسے ہیں مطلب امام کے ساتھ بیٹھ کے اگر آ کے تو بھی اللہ کی لعنت ہے ان کی، اللہ دعا نہیں پوری کرتا. پہلا ان میں سے ایک شخص ہے جو جھوٹ بولتا ہے. جھوٹے آدمی کوئی دعا نہیں کی. لعنت اللہ کی. امام نے کہا جس پر خدا عالم لعنت کر رہا ہو آپ تصور کریں. اور دوسرا آدمی وہ شخص جو قطع رحم کرتا ہے. اب قطع رحم کے معنی کیا ہے؟ جو اعزاء و غربا کا جو ہے خیال نہیں کرتا. خیال سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں ایک بار ایک شخص گیا صلوات محمد والے میرا بھائی مولا سے فرمایا کہ مولا میرا بھائی ہے، میرا جو ہے رشتہ دار ہے اور وہ میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اب میں کیا کروں؟ تو مولا نے کہا کہ تم زیادتی نہ کرو. مولا نے کہا اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو خدا وند عالم تمہیں 2 چیزیں دے گا دنیا میں. ایک تو رزق کی فراوانی دے گا اور دوسری صحت کے ساتھ زندگی دے گا. اس سے بہتر جو قطع رحم جو شخص کرتا سمجھ لیے اس کا رزق ختم ہو جاتا ہے اور سمجھ لیے کہ اس کی زندگی کم ہو جاتی ہے. اور تیسرا آدمی وہ شخص ہے جو آپ کے والدین. اچھا والدین کے جو آنکھ کا خداوند عالم نے مسئلہ بتایا حدیثوں میں وہ یہ نہیں کہ ہم تمہیں آنکھ کر رہے ہیں زبان میں، جیسے وہ موبائل پہ لیے رہے ایک بٹن غلطی سے دبا ڈیلیٹ ختم. مطلب خداوند عالم نے کہا ہے کہ اگر چہرے کا اگر تمہارے والدین بزرگ ہو جائیں یعنی خفت الحواس ہو جائے، ایسے تو والدین ماں باپ کے لیے جان دے سکتے ہیں فطرت میں والدین کی. 90 سال کے ہو جائے تو بھی ان کا ایک لڑکا کہ ابھی لڑکا ہم نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو جو 80-90 سال کے ہو گئے ہیں، بچے بڑے ہو گئے، دادا پردادا بن گئے، تبھی وہ اپنے بیٹے کی طرح کے بیٹے کھائے نہیں کھائے اماں کہیں عالم ہے. جب وہ خفت الحواس، اسی لیے قرآن نے کہا جب دماغ ان کا کمزور ہو جائے گا تو وہ ایسا کریں گے، بے دکھی باتیں کریں گے، ورنہ اپنے کو تو اوپر قربان کر ماں باپ کی فطرت میں ہوتا ہے. تو کہا جب ان کا جو خفت الحواس ہو جائے ضعیفی کی وجہ سے وہ تو ایسی بات کہے جو غلط سلط بنی بات صحیح کرے، لیکن اگر تمہارے چہرے کا رنگ بدلا تو سمجھ لیے آپ اگر کف کے معنی کیا ہوتے ہیں یعنی آپ کوئی بات کریں اب چہرے کا رنگ بدلا. اگر مجازی ماں باپ کوئی غلط بات کہہ رہے ہیں اور چہرے کا رنگ بدل جائے تو خدا اس کو توہین مانتا کہ آج جو تم کھڑے ہو تو انہی کے مادی بیس پہ کھڑے ہو. جو مادی وجود مادی جو ہے وسیلے ان کے مادی وسیلے کے تم محتاج ہو، تو چہرے کا رنگ بدلا تو ادھر کیا ہوا انسان کے اوپر ڈیلیٹ ہو گیا، یعنی اب سارے نامہ اعمال ہمارے سیاہ ہو گئے، اب کوئی عمل قابل قبول اللہ کی بارگاہ میں لعنت میں یہ ہوتا. اب عزیزانی آپ دیکھیں خداوند عالم نے جب یہاں کیا ہے ایسا تو خداوند عالم نے اسی طرح سے اب تک جب مادی والدین ہیں ان کے چہرے کا رنگ بدلا، ہمارے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے ان کی نافرمانی میں تو ہم آگ ہو جاتے ہیں. لیکن خداوند عالم کتنا کریم ہے کہ اگر جو ہمارے روحانی رہنما ہیں ان کے مسائل کی وجہ سے چہرے کا رنگ بدلے دل پہ اثر. انسان کے چہرے کا رنگ کب بدلتا ہے؟ جب انسان دل پہ اثر لیتا ہے. والدین کی بات کو دل پہ اثر لیتا ہے تو چہرے کا رنگ بدلا تو خداوند عالم نے کہا سارے اعمال برباد ہو گئے. لیکن وہی شخص جب فرش عزا میں بیٹھتا جو ہمارے حقیقی وارث ہیں، ہمارے حقیقی مربی ہیں، ہمارے روحانی باپ ہیں، ان کے نواسے کی مجلس میں کوئی آگے بیٹھتا اور دل پہ اثر لیتا اور چہرے کا رنگ بدلتا ہے رونے والی تو خداوند عالم کا جہنم حرام کر دیتا. یہ ہے فرش عزا. کیونکہ آج شب جمعہ باب توبہ ہے.
کہ انسان خداوند عالم نے جس طرح کی شب جمعہ میں ہے کہ تاکید کی گئی کہ توبہ استغفار، اور امام کو پسند ہے توبہ، اس لیے مولا سے پوچھا گیا کہ مولا نے کہا بد نصیب ہے وہ شخص جو اب توبہ کے پانی سے استغفار نہ کر پائے، اپنے کو پاکیزہ نہ کر پائے توبہ۔ اور خداوند عالم کا کرم ہے کہ خداوند عالم توبہ قبول کرتا ہے کسی کی تو خداوند عالم سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، اور جب گناہ معاف کرتا ہے تو اس کے بعد خداوند عالم کہتا ہے کہ فرشتوں کے جو دفتر ہے وہاں سے محو کر دیتا ہے، ڈیلیٹ کر دیتا ہے، یعنی وہاں سے نکال دیتا ہے۔ اور اس کے بعد خداوند عالم کہتا ہے کہ جتنا وقت اس نے ہم سے دوری میں بتایا ہے، ہماری نافرمانی میں بتایا ہے، اتنا وقت اس کو ہماری فرما برداری میں اس کا لکھا ہے۔ ایسے خداوند عالم توبہ قبول کرتا ہے۔ یعنی ایک صحیح انسان نے 10 سال گناہ کیا لیکن اسے آخرت کی یاد تازہ ہوئی، اللہ کی طرف پلٹا تو اللہ بھی پلٹا، تو خداوند عالم نے جو 10 سال اس نے گناہ میں گزارے تھے اس کو نیکیوں میں بدل دیا، اب وہ بالکل پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ آپ تصور کریں اس طرح سے جو خداوند عالم اتنا مہربان ہے کہ جگہ جگہ ہماری بخشش کے دروازے کھول رہا ہے۔ یہ شب جمعہ کی اتنی تاکید کی گئی کہ اپنے بزرگوں کو یاد کرو، یہ کرو، کیوں؟ کیونکہ اس سے تمہارے اوپر فائدہ پہنچے۔ خداوند عالم بزرگوں نے کہا اس سے تم اپنی زندگی بناؤ گے، جو تم کرو گے اپنے لیے کرو گے، کیونکہ تمہارا آخرت میں یقین بڑھے گا، اور یہی ایمان کے درجات ہیں کہ جتنا انسان آخرت پہ یقین ہو جائے۔ جو ہم مرحومین کو یاد کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، اس سے ہمیں آخرت کا جو عقیدہ ہے اس میں پختگی آتی ہے۔ انسان اپنے نامہ اعمال کو سوچتا ہے، محاسبہ کرتا ہے کہ ہم نے کیا غلطی کی ہے، تو اس سے خداوند عالم کا لطف پیدا ہوتا ہے، اس کے ایمان میں اور اضافہ، معرفت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ خدا کا لطف ہے۔ آپ دیکھیں اسی طرح سے جب انسان واقعی اہل بیت کی بارگاہ میں آ کے توبہ کرتا ہے تو کتنا خوش نصیب ہوتا ہے، اور جتنے شیطانی وسوسے ہوتے ہیں خود بخود چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر انسان کے دل میں واقعی حقیقی معنی میں خدا کی طرف بڑھنا چاہے تو ایسا خدا اس کو تنہا چھوڑتا ہی نہیں۔ جو واقعی سچے دل سے کیسا ہی گناہ گار، یہ عمر سعد کا واقعہ آپ دیکھیں کربلا میں، اس نے کہا تھا جنت جو ہے ادھار کا سودا آخرت، دنیا نقد ہے۔ یہ اس کی قبط الحواسی تھی، دیوانگی تھی۔ رسول اللہ کی حدیث ہے، دیوانہ ایک شخص آ رہا تھا، لوگ اس کا یہ مریض ہے، دیوانہ یہ ہے جو آخرت کو بھولا ہوا ہے، اسے پاگل کا دیوانہ یہ جو آخرت کا بھول گیا۔ آپ سنیں خداوند عالم نے جو توبہ کا باب کھولا تھا، سامنے سے امام حسین اسلام سے یہی عمر سعد کو مولا سمجھاتے رہے لیکن نہیں سمجھ پائے، لیکن جس کے دل میں تڑپ تھی، عظمت زہرا تھی، اس کو یقین ہوا کہ آخرت نقد ہے، حسین جوانان جنت کا سردار سامنے کھڑا ہے، اس سے زیادہ کوئی نقد سودا ہو سکتا ہے؟ جس جنت کا وارث سامنے کھڑا ہے، ایسے عقل کے خیال حدیثوں روایتیں، ہزاروں روایتیں یاد کیا تو عمر سعد، لیکن ہوا کہ یقین نہیں تھا کہ حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، ہوں گے شاید، آخرت ہوگی تو توبہ کر لے، یہ اس کو لے کے ڈوب گیا۔ لیکن حر کے دل میں یقین تھا کہ حسین سید نساء العالمین کے بیٹے جوانان جنت کے سردار، اسی لیے حر پلٹ کے آیا آپ نے اسے یقین۔ اس نے جب شب عاشور کہا تھا میں جنت دیکھ رہا ہوں، ایک یعنی جنت جہنم کیا ہے، حسین کے علاوہ جب جہنمی ہے، حر نے دیکھا تو اس کے سامنے کہ حسین کے ساتھی ان کے علاوہ سب جہنمی ہیں، ایک طرف جنت ہے ایک طرف جہنم ہے۔ اسے یقین ہے جب حسین جوانان جنت کے سردار ہیں تو ان کے ساتھ ان کے علاوہ جتنے سب جہنمی ہیں، تو بیٹے سے کہا میں ایک طرف جنت دیکھ رہا ہوں میں جہنم دیکھ، میں جہنم میں جلنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ اب حر پلٹ کے حسین کے پاس آ، اور حسین جیسا قریب اب تصور کریں، قدموں پہ سر رکھ دیتے ہیں، لیکن حسین احساس ندامت نہیں ہوئی
کہتے ہیں سر تو اٹھاؤ تم ہو کون؟ اللہ اکبر، پہچانتے ہوئے بھی مولا اس طرح سے کہ گناہگار کو احساس کرو. کہتے ہیں میں نے بھی معاف کیا، میرے اللہ نے معاف کیا. اور جب امام حسین سے وہ کہتے ہیں مولا میں چاہتا ہوں میرے بیٹے کو آپ مرنے کی اجازت دیں تاکہ جو میں آپ کے بچوں کے لتش کی آوازیں میرے کانوں میں آ رہی ہے شاید کچھ کفارہ ادا کر. بیٹا خود کا جاتا ہے، اللہ اکبر، زبردست جنگ کرتا ہے. جب میدان کربلا پہ آتا ہے تو اپنے باپ کو پکارتا ہے. لیکن حسین پور کے بیٹے کے لاشوں کو اٹھا کے لاتے، اللہ اکبر. لیکن جب علی اکبر آواز دیتے حسین مقاتل لکھتے حسین اس طرح سے پڑھ رہے تھے کہ راستہ نہیں دکھائی. ٹھوکرے کھاتے ہوئے حسین علی اکبر کے سرانے علی اکبر کے سرانے اس طرح سے پہنچتے گھوڑا آستین پکڑتا ہے، حسین کو علی اکبر کے سرانے لے جاتا ہے. علی اکبر کا سر ہوتا ہے، حسین کا زانو ہوتا ہے. علی اکبر کہتے ہیں بابا پرچی کی علی جو ہے کلیجے میں رہے. یہ عجیب امتحان ہے حسین کا کہ پرچی نکالے تو کلیجہ ہاتھ میں آئے، نہ نکالے تو علی اکبر تڑپے. علی اکبر نے فرمائش کیا کی ہے کہ اگر پرچی نکالے تو کلیجہ ہاتھ میں حسین صبح قیامت تک تڑپے، اور نہ نکالے تو علی اکبر کو تڑپتا دیکھے. اللہ اکبر. اب حسین جب علی اکبر کو اٹھاتے ہیں تو برسیاں پڑھتے ہیں، بیٹا تیرے بعد دنیا میں خاک ہے. علی اکبر کو لے کے خیمے میں آتے، تمام بیویاں تو ہوتی لیکن ام لیلہ نظر نہیں آتی. تو جہاں پہ زینب فضہ سے کہتی جائیے ام لیلہ کو خبر کریے. ام لیلہ کے بعد جہاں پہ فضہ جب آتی ہے تو عجیب منظر دیکھتی ہے. ام لیلہ کبھی اٹھتی تھی، کبھی بیٹھتی تھی، پچھاڑے کھاتی تھی، کبھی تنابوں میں الجھتی تھی، کبھی چوبے خیمہ سے لگتا تھا جیسے کوئی نابینا راستہ تلاش کر رہا ہو. بدحواسی کے عالم ہے. اللہ اکبر. شہزادی ہے کس عالم میں آپ کو دیکھوں. فضہ نے جب خطاب کیا تو ام لیلہ فرماتی ہے اے فضہ. اس کے بعد سے فضہ کہتی ہے لگتا ہم نے سنا نہیں ہے کہ علی اکبر کا لاشا آیا ہے، میں آپ کو خبر کرنے آئی ہوں کہ آپ کے بیٹے کا لاشا آیا ہے. یہ سننا تھا کہ ام لیلہ تڑپ کے کہتی ہے اے فضہ میں کیا کروں، جب سے میں نے سنا تو ہے علی اکبر کا لاشا آقا ہے، لیکن میں کیا کروں جب سے یہ صدا میرے کانوں میں گئی ہے مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا. مجھے علی اکبر کے جنازے تک پہنچا دو. اے شہزادی یہ تو مصائب علی اکبر کی ابتدا ہے، ابھی تو کوفہ و شام کی رائے ہے. علی اکبر کا سر نیزے پہ ہوگا، ہاتھ پتے گردن پتے ہوں گے. شام کوفے کے دربار سید محمد غازی ابن سید سید محمد نقوی صاحب عثمان خان کی امت انسان